میں ذکر کرنے والا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا۔ عرض کر رہا تھا کہ 1100 تعداد ہے یا 1200 تعداد ہے حضور کے ٹوٹل معجزات کی، اور اگر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں ہم کہ بھائی بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد کتنی تھی، تو وہ کہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے معجزے لے کر آئے۔ جملہ سمجھیے گا، جتنے نبی آئے معجزے لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی معجزات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزات۔ تو جتنے نبی آئے معجزات لے کر آئے، میرا آقا معجزہ خود بخود بن کر آیا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سراپا حیات وہ سراپا معجزہ ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری زندگی کی کتاب میں کسی صفحے کو اٹھا کر دیکھ لو، یہ میرے 40 سال آپ کے سامنے ہیں، اور یہ کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ بولیں بھائی نہیں ہے، کہ 40 سال کسی کے سامنے رکھے بندہ، اور فرمایا میری زندگی کے 40 سال آپ کے سامنے ہیں، اور میری زندگی کی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ میری زندگی کے کسی کتاب کے کسی صفحے کو اٹھاؤ، کسی صفحے کو چھوڑ کے کسی سطر پہ انگلی رکھو، اور کسی سطر کو چھوڑ کے کسی حرف کے اوپر انگلی رکھو، اور کسی حرف کے کسی نقطے پر اگر انگشت اعتراض رکھ سکتے ہو تو کہہ دینا میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری زندگی تمہارے لیے معجزہ ہے، اور حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور قیامت تک کوئی ایسی سیرت نہیں ملے گی جو میرے مصطفیٰ کی سیرت تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پہلا معجزہ یہ تھا۔ لیکن جو دوسرے معجزات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ظاہر کیے اور حضور کو ملے، پہلا معجزہ قرآن کیا ہے؟ قرآن، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ تھا معراج مصطفیٰ۔ نہ تو قرآن جیسی کسی نبی کو کتاب ملی، اور نہ حضور کی معراج جیسی کسی نبی کو معراج ملی۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا تھا معراج کے موضوع میں، معراج کے مہینے میں جب محافل پہ جاتا ہوں نا تو جملہ بولتا ہوں کہ 27ویں رمضان کو اللہ نے اپنے نبی کو اپنا کلام عطا کیا۔ 27ویں رمضان المبارک کو اللہ نے اپنے نبی کو اپنا کلام عطا کیا، اور 27ویں رجب کو اللہ نے اپنا جمال عطا کیا۔